الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا درس تفسیر کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم ابتدا کر رہے ہیں قرآن کریم کے شروع سے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ سورت ہماری زندگیوں کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی طرح سے اس سورت کے جو مختلف نام ذکر کیے جاتے ہیں ان ناموں کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لہذا سورت کی فضیلت، اہمیت اور اس کے ناموں پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی، ہم نے آپ کو سبع المثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اور یہاں سبع المثانی میں دو لفظ ہیں، سبع جو سات جس کا معنی ہوتا ہے، اور مثانی جس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے ہر ایک شخص اپنی اپنی نماز کے اندر، اور ہر نماز کے اندر اس کو پڑھتا ہے، لہذا اس سورت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کی آیات 7 ہیں، اس لیے اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سبع المثانی یعنی سورت فاتحہ عطا کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اس سورت کی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، صحیح مسلم کے اندر 806 نمبر پہ ایک حدیث ہے جس کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تشریف فرما تھے، اور جبریل امین نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اور انہوں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، اور اس کے بعد وہ فرمانے لگے کہ یہ دروازہ جو آج آسمان میں کھلا ہے یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور وہاں سے ایک فرشتہ اترا، اور وہ فرمانے لگے کہ یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا ہے۔ اور وہ فرشتہ آیا، اور اس نے آ کر کے کیا کہا؟ اس نے کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک۔ فرمایا اے نبی، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ اور وہ نور کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن نور ہے۔ اور اسی حوالے سے بیان کیا، فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورت فاتحہ آپ کو دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا وخواتیم سورت البقرہ، اور اسی طریقے سے سورت بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ بھی آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ لہذا میرے بھائی، یہاں سے بھی ہمیں سورت فاتحہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جس کو لے کر کے آنے کے لیے یا جس کی خوشخبری دینے کے لیے بھی ایک خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرشتے کو نازل کیا اور اس کو اتارا۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن فرمایا کہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تجھے ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں کہ جس کی مثل یا جس کی طرح کی کوئی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں نازل ہوئی ہے، اور نہ ہی قرآن میں ایسی سورت نازل ہوئی ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ہاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ضرور مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ام القرآن، یعنی سورت فاتحہ پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ نہ تورات میں ایسی کوئی سورت اتری ہے، نہ انجیل میں کوئی ایسی سورت اتری ہے، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں اس کی مثل کوئی سورت اتری ہے۔ لہٰذا یہ سورت الفاتحہ، اس کی یہ عظمت ہے کہ یہ اس سے پہلے
کسی کتابوں کے اندر ایسی صورت نہیں ہے اور نہ قرآن کریم کے اندر ایسی صورت ہے۔ اس روایت کو سنن ترمذی نے روایت کیا ہے، جو کہ 2875 نمبر پر یہ روایت آتی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ یہ فضیلتیں اس صورت کی ہیں کہ کیونکہ اس صورت کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے جمع کر دی ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اور وہ تینوں قسمیں اس صورت کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ حافظ بن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے اس صورت کے اندر دلوں کی شفا بھی ہے، اور انسانی جسموں کی شفا بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر ہر طرح کے گمراہ فرقے، گمراہ مذاہب، اور اسی طریقے سے گمراہ نظریات، بدعات اور گمراہی، ہر طرح کی اس کا رد اس کے اندر موجود ہے، اس کا جواب اس کے اندر مفصل طور پر بھی اور مجمل طور پر بھی دونوں انداز میں موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی، پچھلی کتابوں کے معانی بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہت بڑی یہ ایک دعا بھی ہے، الغرض کہ اس کے اندر ہر طرح کی خیر موجود ہے۔ لہذا میرے بھائی، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری کے اندر یہ روایت ہے، 4474 نمبر پر یہ روایت آتی ہے۔ ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمانے لگے، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک بڑی عظیم سورت جو قرآن کریم کی ہے اس کی تعلیم ضرور دوں گا۔ کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ نکلنے لگے، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا کہ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے سورت سکھائیں گے، بتائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورت ہے ہی السبع المثانی، یہی سورت سبع المثانی ہے، والقرآن العظیم، اور یہی قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو میں دیا گیا ہوں۔ لہذا میرے بھائی، یہ سورت جس کی یہ منزلت اور مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عظیم سورت ہے، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے نام بھی کئی ایک ذکر کیے جاتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر 12 نام ذکر کیے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کچھ اور نام ذکر کیے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے 24 یا 25 نام انہوں نے ذکر کیے ہیں اس سورت کے، اور جو معروف نام اس کے ذکر کیے جاتے ہیں ان میں ہے الصلاۃ، نماز اس کو کہا گیا ہے، فاتحہ کیونکہ یہ قرآن کے شروع میں آتی ہے، اور اسی طریقے سے ام الکتاب اس کا نام رکھا گیا ہے، ام القرآن یہ بھی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، اسی طرح سے یہ سبع المثانی یہ بھی کہا گیا ہے، القرآن العظیم بھی کہا گیا ہے، اور یہ سورت چونکہ شفا ہے اس لیے اس کو شفا بھی کہا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو رقیہ کے نام سے بھی تعبیر کیا ہے، اور بھی بہت سارے نام جو ہیں وہ ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن جو احادیث کے اندر معروف ترین نام ہیں وہ چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ کسی چیز کے ناموں کی کثرت ہونا یہ اصل میں اس کے شرف اور اس کے مقام و مرتبے پر دلالت کرتی ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کے سامنے ایک وہ حدیث ذکر کرتا ہوں کہ جس حدیث کے اندر اس سورت کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس سورت کی فضیلت بھی اس کے اندر آتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ایک دو نام بھی اس سورت کے اندر جو ہیں اس حدیث کے اندر ذکر ہو رہے ہیں۔ یہ حدیث مسلم کے اندر ہے، اور 395 نمبر پر یہ حدیث آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، فرمایا جس نے نماز پڑھی
اور اس نے نماز کے اندر قرآن یا ام القرآن یعنی سورت فاتحہ اس نے نہ تلاوت کی، فہی خداجن، وہ نامکمل ہے۔ ثلاثن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ کہا کہ جس نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، اور آگے وضاحت فرمائی غیر تمام، یہ مکمل نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے آگے فقیل علی ابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی گئی کہ انا نکون وراء الامام، ہم تو بعض دفعہ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ فقالا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اقرأ بها فی نفسک، اس کو اپنے دل کے اندر پڑھو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین، فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں اس سورت کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک تو بڑی فضیلت یہ کہ اللہ رب العزت نے بندے اور اپنے درمیان میں اس سورت کو تقسیم کر دیا، دوسرا اس کا نام الصلاۃ یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کر لیا۔ اور آگے بڑی بہترین اور روحانی ایک تصویر اور منظر کشی ہے جو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، فرمایا اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کر لیا۔ یعنی ایاک نعبد کا پہلا حصہ وہ اللہ کے لیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ اس کے اندر سوال ہے جو بندے کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آگے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مکمل آخر تک اس کے جب بندہ تلاوت کر لیتا ہے تو فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کر لیا۔ لہٰذا میرے بھائی، سورۃ الفاتحہ، اس کی اہمیت ہماری زندگی کے اندر اور ہماری نمازوں کے اندر خاص طور پر بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو ہمارا ڈائریکٹ تعلق اللہ رب العزت سے بن چکا ہوتا ہے، اور اس سورت کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، منقبتیں بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سورت کو اپنی زندگی کے اندر گاہے بگاہے اور مختلف جگہ پر اس کی تفسیر